اب میں وہ عذاب قبر کی چند ایک شکلیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ ہمیں ہمارے اندر آخرت کا فکر پیدا ہو جائے۔ ہم نے مرنا ہے اور سب نے مرنا ہے، سب نے قبر میں جانا ہے۔ یہ عالم دنیا سے عالم برزخ میں جانا ہے، ہر کسی نے جانا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بے نمازی چلے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم شرک کے ساتھ چلے جائیں، اور پھر وہاں عذاب قبر سے، اور پھر کتنا عرصہ قیامت پتہ نہیں کب آنی ہے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کافر اور مشرک مر چکے ہیں، 1450 سالوں سے مسلسل عذاب ان کو پہنچایا جا رہا ہے، عذاب ان کو ہو رہا ہے، اور ہم اس دنیا سے جائیں گے تو پتہ نہیں قیامت کب آئے گی۔ اندازہ کریں کتنے 100 سال کے بعد۔ اور اگر معمولی سا بھی کسی کو عذاب آ گیا، سینکڑوں سال تک اس وہ عذاب کو اسے بھگتنا ہوگا، اور موت کا کچھ پتہ نہیں کب آ جائے۔ بازار میں کل لوگ خریداری کرنے آئے تھے، دکاندار دکانوں پر بیٹھے تھے، اچانک بم دھماکے سے کتنے لوگ شہید ہو گئے، کتنے لوگ زخمی ہو گئے۔ ایک دن اچانک ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس لیے حضرات تیاری رکھیں، مرنا سب نے ہے، اور اس طرح کی موت لے کر جائیں کہ منکر نکیر آپ کے پاس جب آئیں تو آپ اس نمازی کی طرح اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ اس کے سوالوں کے جواب دیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اسے دفنانے کے بعد سب لوگ چلے جاتے ہیں، جب وہ جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے جوتوں کی آہٹ اسے سنائی دیتی ہے، اس قبر والے کو، کہ اب میرے دوست، بھائی، رشتہ دار، بیٹے مجھے دفن کر کے جا رہے ہیں۔ اور فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، منکر نکیر سوالات کرتے ہیں۔ آپ گزشتہ خطبے میں سن چکے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ مومن جواب دیتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ سوالوں کے جواب اطمینان کے ساتھ مومن آدمی دے دیتا ہے، تو پھر اسے جہنم میں ایک ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ جگہ اللہ رب العزت نے تیرے لیے بنائی تھی، مگر تو نے ایمان لا کر نیک اعمال کر کے اپنے آپ کو اس سے بچا لیا ہے، اور پھر جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اسی طرح جو کافر، منافق اور مشرک ہے، اس سے بھی سوالات ہوتے ہیں، مگر وہ کسی سوال کا جواب نہیں دے پاتا۔ ہاں ہاں لا ادری، ہائے مصیبت میں نہیں جانتا۔ پھر منکر نکیر اس سے کہتے ہیں فَيَقُولُ لَا أَدْرِي مَا كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ وہ کہتا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ فَيُقَالُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ، اسے کہا جاتا ہے نہ تم نے معلوم کیا، نہ تم نے قرآن پڑھا، تم نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، اور میں نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد حساب کتاب اللہ کو دینا ہے، اور تم نے کسی سے معلوم ہی نہیں کیا، قرآن پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ بَيْنَ أُذُنَيْهِ فَيَصِيحُ صَيْحَةً، پھر اس کے کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑوں کے ساتھ اس قدر زور سے مارا جاتا ہے کہ اس کی چیخیں نکل آتی۔ بخاری کی حدیث ہے، یسمعها من یلیہ غیر الثقلین، جنہیں سوائے جن و انس کے باقی تمام مخلوقات سنتی ہیں۔ اس کے کانوں کے درمیان میں وہ لوہے کا ہتھوڑا زور سے مارا جاتا ہے، اس کی چیخیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ چیخیں انسان اور جن کے علاوہ باقی تمام مخلوقات سنتی ہیں۔
اور جبکہ ایمان والا جو ہوتا ہے، صحیح مسلم میں ہے، اس کی قبر کو 70 ہاتھ تک کشادہ کر دیا جاتا ہے اور قیامت تک کے لیے اس میں نعمتوں اور شادابی کو بھر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ابو داود شریف اور مستدرک حاکم میں یہ روایت موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر کی روح اس کے جسم میں واپس لوٹا دی جاتی ہے، اس کے ساتھی جب دفن کرنے کے بعد واپس پلٹ رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے، پھر اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اسے جھڑک کر بٹھا دیتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں تمہارا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ہائے مصیبت، ہائے مصیبت، میں نہیں جانتا۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تمہارا دین کیا ہے؟ وہ یہی کہتا ہے ہائے مصیبت، ہائے مصیبت، میں نہیں جانتا۔ پھر وہ کہتے ہیں وہ آدمی کون ہے جسے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا؟ وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ پھر وہ فرشتے اس سے کہتے ہیں تم نے نہ معلوم کیا، نہ تم نے قرآن پڑھا۔ پھر آسمان سے ایک ندا آتی ہے، آواز آتی ہے آسمان سے، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو اور اسے آگ کا لباس پہنا دو۔ آگ کا بستر، آگ کا لباس، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، اور اس کے لیے دوزخ کی طرف سے دروازہ کھول دو۔ قَالَ فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا، فرمایا پھر اس جہنم کی طرف سے اس کی تپش اور سخت گرم ہوا آنے لگتی ہے۔ جہنم سے ایک دروازہ اس کی قبر میں کھول دیا جاتا ہے۔ اندازہ کریں کیا بنے گا اس آدمی کا جسے جہنم کا لباس پہنایا جائے گا، اور صرف لباس ہی نہیں، نیچے جو بستر ہوگا وہ بھی جہنم کی آگ کا، اور یہیں بس نہیں بلکہ جہنم سے ایک دروازہ، ایک کھڑکی اس کی قبر میں کھول دی جائے گی جہاں سے گرم ہوا اس کی طرف آنا شروع ہو جائے گی۔ اور جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہے، زیادہ حرارت والی ہے۔ اور پھر قَالَ وَيُزَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ، پھر اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ایک دوسری میں گھس جاتی ہیں۔